ایک وہ بندہ جو نہ اپنی ذات پہ خرچ کرتا ہے نہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے. دوسرا وہ جو کنجر خانے پہ خرچ کرتا ہے، بے بہا خرچ کرتا ہے، مقابلے میں خرچ کرتا ہے، لاکھوں خرچ کرتا ہے، کروڑوں خرچ کرتا ہے، لیکن اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا. تیسرا بندہ وہ ہے جو اپنی ذات پہ بھی خرچ کرتا ہے، اپنے اہل و عیال پہ بھی خرچ کرتا ہے، اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ ساتھ اللہ کے راستے میں بھی خرچ کرتا ہے. اور چوتھا بندہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے لیکن خرچ کرنے میں اس کے مفادات چھپے ہوتے ہیں. اور پانچواں بندہ وہ ہے جو خرچ تو کرتا ہے اللہ کے راستے میں لیکن اس کے خرچ کرنے کی دل کے اندر جو تڑپ ہوتی ہے وہ شہرت ہوتی ہے. نواز شریف صاحب الذی جمع مالا وعددا، زرداری صاحب الذی جمع مالا وعددا، عمران خان صاحب الذی جمع مالا وعددا، جہانگیر ترین صاحب الذی جمع مالا وعددا. جتنے بھی سرمایہ دار ہیں جو مال کو جمع کرتے ہیں، مال اکٹھا کرتے ہیں، مال کی دھن میں لگے رہتے ہیں، چینی کو سٹاک کر لیتے ہیں، مارکیٹ میں شارٹ ہوگی، چینی مہنگی ہوگی، غریب کی رسائی اس تک نہیں ہوگی. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.
صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم رب زدني علما، اللهم رب زدني علما، اللهم رب زدني علما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. وقال في مقامه الآخر الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة نار الله الموقدة نار الله الموقدة نار الله الموقدة. سامعین کرام، بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، جوانوں، ہر قسم کی حمد و ثنا اس عرش والے خدا کے لیے، اس آسمان والے پروردگار کے لیے جو ساری کائنات کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، جو ساری کائنات کو پالنے، ساری کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے. بے شمار درود و سلام امام الانبیاء، امام الہدا، امام المتقین، امام المرسلین، خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جنہوں نے ساری کائنات کو امن، اخوت اور سلامتی اور بھائی چارے کا درس دیا ہے، جنہوں نے ٹوٹے ہوئے دلوں کو آپس میں ملا دیا ہے، جس نے لوگوں کے دلوں کے اندر محبت کی شمع کو جلا دیا ہے. آج کچھ دیر پہلے جمعے سے قبل ایک آنکھوں کے سامنے ایک ایسا سانحہ ہوا جس نے دل توڑ دیا. دو
جاننے والے تھے افراد، اور ایک چھوٹی سی بات سے ان میں کافی شدید قسم کی لڑائی ہوئی، جھگڑا ہوا، اور میں بھی بیٹھا ہوا تھا۔ اس جھگڑے کے اختتام پہ مجھے بھی کہا گیا کہ یہ اس کے اندر بہترین کردار ادا کرنے کا آپ کا بھی کام تھا۔ افسوس اس بات کا تھا کہ میں بذات خود عملی طور پہ اس کو ختم کرانے میں اپنی کوئی کوشش اور کاوش سر انجام نہ دے پایا۔ بڑا ہی اس میں دل دکھا۔ حقیقی بات ہے، ہمیں چاہیے کہ معاشرے کے اندر اگر کہیں لڑائی ہو، فساد ہو، ہم مکمل طور پہ اس کو ختم کرنے کی اور لوگوں کو آپس میں ملانے کی کوشش کریں۔ اور میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسے فیصلوں کی صلاحیت اور قابلیت عطا فرمائے کہ جو کما حقہ ہوں صحیح انداز کے طور پہ میں ادا کر سکوں، اور جو بچھڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں ان کو ملانے میں بھی میں اپنا کردار ادا کر سکوں۔ ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے، آج کا جو موضوع ہے، کچھ احباب نے خصوصاً، جس میں خلیل اللہ صاحب کا خصوصاً کردار ہے، اللہ تعالیٰ انہیں بھی جزائے خیر دے۔ یہ بھی اپنے مفید مشوروں سے ہمیں ماشاءاللہ بتاتے رہتے ہیں، اچھے مشورے ہمیں دیتے رہتے ہیں، اور دیگر احباب بھی ماشاءاللہ اس حوالے سے مکمل طور پہ معاملت بھی کرتے ہیں۔ انہوں نے ایک چیز کی طرف نشاندہی کی تھی کہ آج جب کہا جاتا ہے، جب کہیں ضرورت پڑتی ہے، جیسا کہ سامنے مسجد کا جو حال ہے ٹوٹیوں والا، اس کی تعمیر جاری تھی اور یہ بیل کے لیے بھی خصوصی طور پہ کہا گیا تھا۔ تو اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہماری جو تحریک الاسلام فاؤنڈیشن ہے، اس کے حوالے سے بھی چونکہ بتایا گیا تھا کہ یہ جو مدارس ہیں، یہ مساجد ہیں، یہ جو تحریکی ہوتی ہیں، یہ آپ تمام دوستوں کے تعاون سے چلتی ہیں، جو آپ تمام بھائی اپنا حصہ ڈالتے ہیں، اور ڈالنا بھی چاہیے، دل کھول کے ڈالنا چاہیے۔ اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے اس جمعے کے موضوع کا جو انتخاب ہے وہ انفاق فی سبیل اللہ کیا ہے کہ اللہ کے راستے کے اندر انسان کو زیادہ سے زیادہ اپنے مال کو خرچ کرنا چاہیے، انسان کو بخیل نہیں بننا چاہیے، انسان کو کنجوس نہیں بننا چاہیے۔ معاشرے کے اندر لوگ کرتے ہیں، دیکھو جی مولوی نے بیچارے کو کام ہی نہیں ہے، جدو ویکھو سپیکر پھڑ کے تے کہتے آؤ جی چندہ جمع کراؤ، چندہ جمع کراؤ، مولوی بیچارے کو کام ہی نہیں لگ رہا ہے۔ ایسی باتیں کرنا میں سمجھتا ہوں بہت ہی غلط بات ہے، اس لیے کہ اگر تو ایسی اسلامی ریاست قائم ہو جہاں پہ مساجد کے سارے اخراجات اگر اسلامی ریاست اٹھا رہی ہو، جہاں پہ ائمہ کرام جو امام رکھے ہوتے ہیں ان کی تنخواہیں اگر وہ اسلامی ریاست مکمل طور پہ ادا کر رہی ہو، تو پھر اگر وہ کھول کے کہے کہ چندہ جمع کرواؤ، تو پھر میں سمجھتا ہوں آپ کہہ سکتے ہیں کہ غلط ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ جو مدارس ہیں، یہ جو مساجد ہیں، یہ جو اسلامی تحریکیں ہوتی ہیں، ان کو کوئی اسلامی ریاست کی طرف سے، یعنی اس ریاست کی طرف سے کوئی فنڈنگ نہیں ہوتی، یہ آپ بھائی ایسے ہوتے ہیں جو تعاون کرتے ہیں، اور آپ کے تعاون سے معاشرے کے اندر یہ معاملہ آگے بڑھتا ہے۔ میری چونکہ تجرباتی فیلڈ بھی ہے، تجرباتی فیلڈ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مدرسہ مرکز الاسلام جو الحمدللہ اس کی تعمیر جاری و ساری ہے، اس حوالے سے ماشاءاللہ میرے ساتھ قاری صاحب کے اکثر و بیشتر ہوتے ہیں، اور اس چیز کا انہوں نے بھی اندازہ لگایا ہے۔ میں نے جو معاشرے سے سیکھا ہے، جو معاشرے کے اندر جو دیکھا ہے کہ لوگ اس انداز کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں، یہ کن کن کیٹاگریوں کے لوگ ہوتے ہیں، وہ میں انشاءاللہ آپ کے سامنے وہ بھی پیش کروں گا۔ جہاں تک میں نے دیکھا ہے، کیونکہ میرا اپنا مدرسہ ہے، میں فنڈنگ کے لیے ماشاءاللہ دوستوں سے ملاقات ہوتی ہے، انہیں گاہے بگاہے ہم ملتے رہتے ہیں،
تو میں نے 5 طرح کے لوگ دیکھے ہیں، 5 طرح کے لوگ، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے معاملے میں 5 طرح کے لوگ میں نے دیکھے، اور وہ 5 قسم کے لوگ جو میرے تجربے اور میرے مشاہدے میں آئے ہیں وہ میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں، بتا رہا ہوں۔ پہلا وہ شخص ہے کہ جو بخیل ہے، کنجوس ہے، نہ وہ اپنی ذات پہ خرچ کرتا ہے، نہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، مال جمع کرنے کی دھن میں لگا رہتا ہے۔ ایک وہ آدمی ہوتا ہے۔ دوسرا وہ شخص ہوتا ہے جو اللہ کے راستے میں نہیں خرچ کرتا، لیکن عیاشیوں کے اوپر پیسے بے بہا خرچ کر دیتا ہے۔ شادی ہے، خسرے نشائے ہیں، بھنڈ آئے ہیں، ہزاروں کے نوٹ، لاکھ نوٹ، 100 روپے، بے شمار پیسے مقابلے کے اندر وہ ان کے اوپر نچھاور کر دیتا ہے۔ لیکن جب اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو ہاتھ تنگ کر لیتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا۔ یہ دوسری طرح کا بندہ ہوتا ہے۔ تیسری طرح کا شخص وہ ہے جو اللہ کے راستے میں بھی خرچ کرتا ہے، بے لوث ہو کر، پورے اخلاص کے ساتھ، اللہ کی رضا کے لیے، کبھی چھپ کے خرچ کر رہا ہوتا ہے، کبھی ترغیب لوگوں کو دلانے کے لیے اعلانیہ طور پہ بھی خرچ کر رہا ہوتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ اپنی ذات پہ بھی خرچ کرتا ہے اور اپنے اہل و عیال پہ بھی خرچ کرتا ہے۔ اور یہی شخص سب سے بہترین شخص ہوتا ہے جو اللہ کے راستے میں بھی خرچ کرتا ہے اور اپنی ذات کے ساتھ ساتھ اپنے اہل و عیال کے اوپر بھی خرچ کرتا ہے، فضول خرچی نہیں کرتا ہے۔ یہ بندہ بہت ہی بہترین بندہ ہے، یہ شخص بہت ہی بہترین شخص ہے، اور انشاءاللہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر کیا بیان فرمایا وہ ساری انشاءاللہ باتیں آگے ہم کریں گے۔ اور چوتھا جو بندہ ہوتا ہے وہ خرچ تو کرتا ہے، اپنی ذات میں بھی خرچ کرتا ہے، لیکن وہ اللہ کے راستے میں خرچ اس لیے کرتا ہے کیونکہ اسے مفادات ہوتے ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ وہ غریبوں کے اوپر خرچ کر رہا ہے، کیوں؟ اس لیے غریبوں کے اوپر خرچ کرتا ہے کہ تاکہ وہ کسی بھی مشکل کے وقت کے اندر میرا ساتھ دے سکے، میرے کام آ سکے۔ وہ مسجد میں خرچ کرتا ہے، کیوں؟ میں نے اس مسجد میں اس لیے خرچ کرنی ہے کہ میرا یہ مفاد ہے کہ میری یہاں بات چل سکے، میری حکمرانی چل سکے، میں جیسے چاہوں امام کی توہین کروں، میں جیسے چاہیے بدتمیزی کروں، مجھے اس کی اجازت ہو۔ میں مدرسے میں خرچ کرتا ہوں، اس لیے خرچ کرتا ہوں وہاں پہ جو میں بات کہوں میری بات مانی چاہیے، اس لیے میں خرچ کرتا ہوں۔ یعنی کچھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تو ہیں لیکن ان کے پیچھے ان کے مفادات چھپے ہوتے ہیں۔ یہ چوتھے طرح کا شخص ہے۔ اور پانچویں طرح کا جو آدمی ہے جو میں نے جسے دیکھا ہے، جانچا ہے، پرکھا ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں لیکن ان کے خرچ کرنے کا لیول یہ ہوتا ہے کہ وہ اس لیے خرچ کر رہے ہوتے ہیں کہ لوگ کہیں یہ بہت بڑا سخی ہے، لوگ کہیں یہ بڑا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا ہے، اس کے نام کا ڈنکا بجے، یہاں دیکھا میری نام اور میرا شہرت ہوگی، بڑے بینر لگیں گے، فلیکس لگیں گے، بتایا جائے گا اس بندے نے اتنا خرچ کیا ہے، یہ بڑا سخی ہے، یہ مساجد بناتا ہے، یہ مدارس بناتا ہے، یہ غریبوں کے اوپر خرچ کرتا ہے۔ محض شہرت کے حصول کے لیے وہ خرچ کرتا ہے۔ یہ 5 طرح کے بندے میں نے اپنی زندگی کے اندر دیکھے۔ ایک وہ بندہ جو نہ اپنی ذات پہ خرچ کرتا ہے نہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ دوسرا وہ
جو کنجر خانے پہ خرچ کرتا ہے، بے بہا خرچ کرتا ہے، مقابلے میں خرچ کرتا ہے، لاکھوں خرچ کرتا ہے، کروڑوں خرچ کرتا ہے، لیکن اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا۔ تیسرا بندہ وہ ہے جو اپنی ذات پہ بھی خرچ کرتا ہے، اپنے اہل و عیال پہ بھی خرچ کرتا ہے، اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ ساتھ اللہ کے راستے میں بھی خرچ کرتا ہے۔ اور چوتھا بندہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے لیکن خرچ کرنے میں اس کے مفادات چھپے ہوتے ہیں۔ اور پانچواں بندہ وہ ہے جو خرچ تو کرتا ہے اللہ کے راستے میں، لیکن اس کے خرچ کرنے کی دل کے اندر جو تڑپ ہوتی ہے وہ شہرت ہوتی ہے، لوگوں کو دکھانا مقصود ہوتا ہے، لوگ کہیں یہ بہت زیادہ صدقہ خیرات کرنے والا ہے، لوگ اس کی تعریف کریں۔ حقیقی بات ہے ان سبھی میں وہ جو تیسرے والا بندہ میں نے بتایا نا، یہ تیسرے والا کہ جو اللہ کے راستے میں بھی خرچ کرتا ہے، اپنے اہل و عیال پہ بھی خرچ کرتا ہے، وہ بندہ کامیاب ہے۔ وہ دنیا کے اندر بھی کامیاب ہے، وہ آخرت کے اندر بھی کامیاب ہے۔ اب یہ 5 اشخاص کی جو ایک پریکٹیکلی زندگی میں جو دیکھنے میں چیزیں آئی ہیں کہ 5 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، وہ میں نے بتا دی۔ اب انشاءاللہ ایک ڈیٹیل کے ساتھ ہم اس کے اوپر گفتگو کریں گے۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم جب بھی خرچ کریں اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا کے لیے خرچ کریں، کیونکہ بہترین عمل یہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کے اندر باقاعدہ طور پہ مردوں کو اور عورتوں کو مخاطب کر کے اس بات کا حکم دیا ہے، ان المصدقین والمصدقات وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ۔ صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، اب دیکھیے اللہ کیا آگے بات، جو اگلی بات اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ، اللہ تعالیٰ کو وہ قرض حسنہ دے رہے ہوتے ہیں۔ آپ اندازہ کیجیے، اللہ کہہ رہا ہے وہ مجھے قرض دے رہے ہیں، حالانکہ جو مال ہمارے پاس ہے وہ کس کا دیا ہوا ہے؟ اللہ کا دیا ہوا نا، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کہہ رہا ہے یہ قرض حسنہ مجھے دے رہے ہیں اور میں کئی گنا بڑھا کر انہیں واپس لوٹاؤں، کئی گنا۔ کتنے گنا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان فرمایا مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وہ لوگ جو اللہ کے راستے کے اندر اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ، ان لوگوں کی مثال اس دانے کی طرح ہے۔ ایک شخص ایک دانا بیچتا ہے نا، گندم کا ایک دانا ہوتا ہے، گندم کا ایک دانا، اللہ قرآن کے اندر مثال دے کر بات سمجھا رہا ہے۔ جب وہ گندم کا دانا زمین میں ہم بوتے ہیں، اس سے ایک پودا نکلتا ہے، اس پودے میں 7 سٹے لگے ہوتے ہیں، اور ہر سٹے کے اندر 100 دانا ہوتا ہے۔ جو بندہ اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرتا ہے 1 روپے، اللہ 700 بڑھا کر دیتا ہے، 700 بڑھا کر۔ اور پھر 700 تک بس نہیں کی، اللہ انسان کی اس نیت کو دیکھتے ہوئے، اس کے اس اخلاص کو دیکھتے ہوئے، اللہ تعالیٰ 700 سے گنا بڑھا کر بھی انسان کو لوٹاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے اوپر قرض حسنہ قرار دے رہا تھا۔ آج ہماری کیا روٹین ہے، ہم 4 آنے دے دے تو ہمیں احسان سے تلاتے رہتے ہیں، ہاں جی اسی دیتا سی جی، اسی دیتا سی۔ یہاں پہ میں ایک واقعہ سنانا چاہوں گا۔ ایک سخی کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا، اور الحمدللہ مدرسہ مرکز الاسلام کی تعمیر میں اس نے الحمدللہ کافی کردار ادا کی ہے، اللہ تعالیٰ اس کا قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ اور زیادہ اس کو دے۔ میں بیٹھا ہوا، حالانکہ کوئی بھی ہمارے پاک پتن میں جتنے بھی مدارس ہیں الحمدللہ سب میں بڑھ چڑھ کے اس کا تعامل موجود ہے، سر فہرست، سب سے پہلے نمبر پہ اس کا تعامل موجود ہے الحمدللہ۔ یتیموں کی کفالت میں
سب سے بڑا اس بندے کا کردار ہے، سب سے بڑا۔ غریبوں کے ساتھ تعاون کرتا ہے، یتیموں کے ساتھ تعاون کرتا ہے، ان کی کفالت، ان کی شادی بیاہ کے اوپر خرچ کرتا ہے، سارے کا سارا خرچہ اٹھاتا ہے۔ اور جب اس نے الحمدللہ مدرسہ مرکز الاسلام کے لینٹر کے لیے میرے 120 بوری، جب ہم نے مدرسے کی بنیاد رکھی تھی 50 بوری سیمنٹ کی اس نے تب بھی دی، پھر 20 درمیان میں پھر بھی دی جب ضرورت پڑی، الحمدللہ۔ اور اس نے کہا یہ میرا نام نہیں لینا، اس نے تعجبانہ انداز میں، حالانکہ اتنا خرچ کرنے والا ہوما دعویٰ رکھتا ہے، وہ کچھ بھی پوچھ سکتا ہے، وہ کچھ بھی کہہ سکتا ہے، لیکن نہیں، میں اس کے پاس بیٹھا ہوا تو بڑے تعجبانہ انداز کے ساتھ اس نے ایک واقعہ سنایا، کہنے لگے قاری صاحب بڑا نا دل دکھا ہے۔ میں نے کہا جی کیا ہوا؟ کہنے لگا جی فلاں مدرسہ تھا، وہاں پہ ترپال کی ضرورت پڑی، اور ماشاءاللہ وہاں کے مولوی صاحب نے اعلان کیا جی یہ ہمیں خصوصی طور پہ ترپال کی ضرورت ہے، وہ تقریباً 52,000 کی بنتی تھی، یہ 53,000 کی۔ اب میں حیران اس لیے ہوں کہ جو لوگ پیسے دے رہے نا وہ دے بھی رہے ہیں اور باتیں بھی کر رہے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ بھی کر رہے ہیں، ترپال میں حصہ بھی ڈال رہے ہیں، پیسے بھی دے رہے ہیں اور باتیں بھی کر رہے ہیں۔ کی ہو گیا مولوی صاحب کی یہی ترپال سیدھی کروا کے دلا دیتے، پتہ نہیں مولوی صاحب نے ہمیں پیسے منگن دی عادت ہے کی۔ اور اس نے بتایا، کہنے لگا جی ہم نے وہ ترپال کتنی دفعہ ٹھیک کروائی ہے ہمیں پتہ ہے، اور بالکل وہ نکارہ ہو چکی اور وہ باتیں بھی کر رہا ہے، پیسے بھی دے رہا ہے، بتاؤ اس کا دیا کدھر جائے گا؟ اور وہ خود یہ بات کہہ رہا ہے کہ قاری صاحب جب اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا تو پھر انسان کو باتیں تو نہیں نہ کرنی چاہیے۔ میں نے کہا بالکل آپ نے ٹھیک بات، اور جب دیا اللہ کے راستے میں ہے پھر بات کیوں کرتا ہے، پھر گفتگو کیوں کرتا ہے؟ اور جب اس کی رضا کے لیے دیا ہے پھر اس کے لیے قربان کر دیا ہے، پھر بھول جا اجر و ثواب تو نے اس سے لینا ہے، کسی اور سے نہیں لینا ہے۔ مجھے یاد ہے میں اور قاری صاحب ہم ایک جگہ پہ گئے، یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں یہ ہمارا معاشرہ ہے اور ہمارے معاشرے کے واقعات کو پیش کرنا میں سمجھتا ہوں لازمی ہے، ہمیں خود کو درست کرنا چاہیے۔ اگر ہمارے اندر بھی یہ عادت موجود ہے، یہ خصلت موجود ہے، ہمیں بھی اپنے آپ کو درست کرنا چاہیے، اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہیے، یہ بطور اصلاح سنا رہا ہوں۔ اب بیٹھ کے آج ہی انہیں جلسہ رکھا سی، اسی نہ دیگا واسطے پیسے دیتے، انہیں کی کیتا ہی دیگا چکیاں گھر چواڑ کے گھر والوں سارا کھوا دیتا، وہ تے حرام کھاتا ہے، صراحتاً یہ الفاظ۔ میں نے یہ بات کہی، میں نے کہا جی اس کا عمل اس کی ذات کے ساتھ ہے، اگر آپ نے دیا ہے تو آپ کو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے، اس نے آپ نے دے دیا، آپ کی طرف سے لگ گیا، آپ نے اللہ کی رضا کے لیے دیا ہے، آپ اگر یہ بات کہہ رہے، اب اس کے بارے میں کوئی اور تو نہیں نہ جانتا، وہ جانتا نا، وہ جانتا نا۔ اگر اس نے غلط جگہ پہ لگائے ہیں، صحیح طور پہ صرف نہیں کیے تو مجرم آپ نہیں ہے، لیکن آپ کا حق نہیں بنتا آپ اس کے بارے میں بات کریں، آپ نے تو دے دی اللہ کی رضا کے لیے، مجرم آپ تو نہیں نہ ہے۔ آج ہم دیتے ہیں اللہ کے راستے میں لیکن باتیں بھی کرتے ہیں، ایسے نہ کیا، اچھی بات نہیں۔ جب اللہ کی رضا میں دیا ہے تو اللہ اجر و ثواب دینے والا ہے، اس طرح کی باتیں کر کے جو آپ نے اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا اسے ضائع کیوں کر رہی ہیں آپ؟ بہت ساری ایسی مثالیں، اور کچھ لوگ جو ڈنڈورا پیٹتے ہیں، مجھے ایک شخص نے بتایا کہ آپ فلاں جگہ پہ جائیں مدرسے کے لیے، تو وہ ماشاءاللہ بڑی ان کی فیکٹری ہے، میں نام تو نہیں فیکٹری کا لیتا، بہرحال بہت بڑی ان کی مل ہے، بڑی ان کی فیکٹری ہے، آپ جائیں گے انشاءاللہ، وہ مساجد بھی بنا کر دیتے ہیں، مدارس بھی بنا کر دیتے ہیں، آپ جائیں ان کے پاس تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ تعاون کریں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے جی۔ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے، میں آگے کہہ رہا تھا کہ
ہمت نہیں پڑتی کہ جمعے کے لیے بھی میں جمعہ کہیں بھی اگر پڑھانے کے لیے جاتا ہوں تو کہیں یہ نہیں کہتا یار میں نے جمعے کا کرایہ دے دو، کسی نے دے بھی دیا تو ٹھیک ہے، نہ بھی دیا تو ویسے ہی آ جانا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری لگائی ہے ایک مدرسے والی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے لگی ہے، جس ڈیوٹی کو الحمدللہ سر انجام دے رہا ہوں، الحمدللہ کا شکر، اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کرے۔ میں نے کہا جی چلے ٹھیک ہے جی، میں چلا گیا وہاں پہ، کافی بڑی مل تھی بن رہی تھی، اور میں گیا اور انہوں نے کہا جی آپ ایک کاغذ پہ لکھ کے لائیں، اپنے علاقے والوں کو پہلے یہاں لے کر آئیں، اور پھر باقاعدہ طور پہ جب آپ کے علاقے والے یہاں پہ آئیں گے تو پھر انشاءاللہ آپ کو تعاون کریں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے جی، میں مسجد میں گیا، میں نے بتایا سارے دوستوں کو، انہوں نے کہا ٹھیک ہے انشاءاللہ قاری صاحب ہم حاضر ہیں۔ ماشاءاللہ بزرگ وہاں کے جتنے بھی تھے وہ میرے ساتھ قدم بقدم شانہ بشانہ چلے اور ہم چلے گئے۔ اب جب وہاں پہ گئے انہوں نے کہا جی اب آپ اس طرح کریں کہ کاغذ لیں، اس کے اوپر سارا کچھ لکھیں، اور پھر وہاں آپ اپنے علاقے کے لوگوں کے سائن بھی کروا کے لائیں، اور وہاں کی تصویریں بھی لیں اور تصویریں جمع کروا دیں، انشاءاللہ آپ کا مدرسہ تعمیر کروا دیں گے۔ بہرحال وہ بزرگ وہ سارے اللہ تعالیٰ ان کا جانا قبول فرمائے، ہم واپس آ گئے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے جی، بہت سارے واقعات ہیں لیکن یہ اختصار کے ساتھ یہ واقعہ سنانا چاہتا۔ ہم آ گئے، اور جب آ گئے واپس، اب کیا ہوا، میں نے سب کے سائن بھی لے لیے، کسی نے انگوٹھا لگایا، کسی نے سائن کیے، وہ اپلیکیشن کے طور پہ ہم نے لکھ کر تصویریں لی، کھینچی، نکالی، وہ دیا۔ اب جی وہ کافی مصروف ہے، ابھی نہیں وہ مل سکتے، تو وہ انشاءاللہ آپ کی ملاقات کرواتے ہیں، ان تک پیغام پہنچاتے ہیں، وہ انشاءاللہ پہنچ گئی تو انشاءاللہ ہو جائے گا، بے فکر ہے۔ میں نے کہا جی ہمیں کافی ضرورت ہے۔ ایک مہینہ گزرا، پھر فون تسلسل کے ساتھ فون کرتا رہا، رابطے میں رہا، دوسرا مہینہ بھی گزر گیا، تیسرا بھی گزر گیا، چوتھا بھی گزر گیا۔ اس نے اتنے مہینے کے بعد ایک اور نمبر مجھے دے دیا فیکٹری کسی اور بندے کا، میں نے اس سے بھی رابطہ کیا، فیکٹری میں بھی میں ان کی فیکٹری میں بھی گیا، میں نے جا کے ان سے بھی ڈسکس کی، میں نے سارے معاملات بتائے، میں نے کس طرح ماشاءاللہ اہل علاقہ بھی آئے تھے۔ 1 سے 1.5 سال بعد پھر اس نے اصل مالک کا نمبر دیا، اصل مالک نے انکار کر دیا، مجھے بڑا افسوس ہوا۔ اور چرچا کیا ہے جی، وہاں گارڈ سے پوچھو، ماشاءاللہ یہ مسجدیں بھی بناتا ہے، اس نے مدارس بھی بنائے ہیں، اس نے یہ بھی کیا ہے، وہ اب کیا شہرت ہے، نام ہے، لوگ بھی گئے ہیں، اہل علاقہ نے سرٹیفکیٹ بھی جمع کروا دیا، لیکن بالآخر کیا اس نے جواب دے دیا 1.5 سال کے بعد۔ یہ ہمارا معاشرہ ہے۔ اگر آپ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرنا چاہ رہے، آپ کی ابھی اتنی فصلیں نہیں ہے، تو آپ دوسرے بندے کو جواب دے دیں۔ یہ ہمارا معاشرہ ہے۔ حقیقی بات بڑے افسوس سے یہ بات کہنی پڑتی ہے جب اس طرح کے معاشرے کے اندر یہ حرکتیں دکھائی دیتی ہیں۔ اچھا کچھ لوگ کیا کہتے ہیں، ہم الحمدللہ مدارس میں پڑھے ہیں، میں بذات خود مدرسے میں پڑھا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ مدارس کی صفائی کرنا یہ سعادت کی بات ہے۔ الحمدللہ ہمارا جامعہ مدنی دارالقرآن بھی موجود ہے، جامعہ اسلامیہ بھی موجود ہے، دیگر مدارس ماشاءاللہ کافی سارے موجود ہیں، وہاں ماشاءاللہ بچے پڑھتے بھی ہیں، کھانا خود لگاتے ہیں، دسترخوان خود لگاتے ہیں، کھانا بچوں کو خود کھلاتے ہیں، صفائی خود کرتے ہیں، برتن بھی الحمدللہ خود دھوتے ہیں، اپنے کپڑے بھی خود دھوتے ہیں۔ اچھا یہ ہوتی ہے تربیت۔ یہ نظام، یہ سسٹم آپ کو سکولوں میں نہیں ملے گا، یہ خوبصورت اور بہترین نظام آپ کو مدارس میں ملے گا۔ میں سے خوبصورت اس لیے کہہ رہا ہوں، اس سے بچے کی تربیت ہو رہی ہے، بچہ صفائی کر رہا ہے نا، اسے پتا ہے کہ میں نے معاشرے کو گندگی سے اسی طرح صاف کرنا ہے۔ اگر بچہ آج اپنے کام خود کر رہا ہے، اسے پتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام خود کیا کرتے تھے۔ کسی مدرسے کا کر رہا ہے، اسے پتا ہے میں مدرسے کی معاملت کر رہا ہوں، ہم نے بھی کی الحمدللہ۔ اب کیا ہوا، رمضان کے اندر ایک شخص نے وعدہ کیا جی ہم سیمنٹ کی بوریاں دیں گے آپ۔ میں نے کہا ٹھیک ہے جی، جب کام شروع ہوگا، ہم نے کام شروع کر لیا، 1 دفعہ گیا، 2 دفعہ، 3 دفعہ، 4 دفعہ، 5 دفعہ، بھائی سے ملا، میرے بھائی کو کہنے لگے وہ صاحب کہ جی اے جڑا بچیاں نوں تسی کہندے بھی کوڑا سٹ کے آؤ، باہر کوڑا سٹ کے آؤ، یہ نہ کیا
اب ظاہری بات ہے بچے جہاں بیٹھتے ہیں وہاں کی صفائی تو بچوں نے کرنی ہے. کچھ بچوں نے یہ بھی، کچھ لوگوں نے یہ بھی افواہ پھیلائی چونکہ مرکز کا فنڈنگ نہ ہو جی بالا پورے صفائی کروا دیں. اب میں نے ساری باتیں ان کے سامنے ڈسکس کی. میں نے کہا یار خدا کے بندے کچھ تو خدا کا خوف کرو. مدارس کے اندر اگر آپ بچوں کی تربیت نہیں کروانا چاہتے تو پھر کہاں پہ کروانی؟ اور مدارس کا مقصد کیا ہے؟ اور اس نے کہا بھائی سے بھی وہ بچوں کو کوڑا نہ پھینکنا. اس نے مجھ سے بات بتائی، میں نے بولا میرے میں کرے. بڑا عجیب سا اس نے نہیں دی. میں نے اس کے بعد اس سے نہیں کہا کہ آپ مجھے سیمنٹ کی گولی دیں، میں نہیں گیا اس کے پاس. میں نے کہا اس کے مائنڈ سیٹ کے اندر یہ تھی. اب ہمارا کیا سیٹ اپ ہے، کیا نظام ہے، کیا سسٹم ہے، یہ ہمارا معاشرہ ہے. کچھ لوگ سرمایہ دار ہیں، اللہ نے دولت دی ہے، مال دیا ہے، لیکن خرچ کرنا ہے اس میں شہرت ہونی چاہیے، اس میں وفاق پرستی ہونی چاہیے. خال خال کوئی نظر آتا ہے جو اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہوں. کہیں آ جاتی ہے فرقہ بندی، میں نے فلاں فرقے کو کرنا ہے، فلاں فرقے کو نہیں کرنا. اور جس صاحب کی بات میں نے آپ کو سنائی جو بے لوس ہو کے خرچ کرتا ہے، اس نے کبھی اس چیز کو مد نظر نہیں رکھا. اور اس نے مجھے یاد، ہم اپنے علاقے کے اندر جنازہ پڑھنے کے لیے جب شامل ہوئے تو ہمارے علاقے کے بزرگ کہنے لگے ماشاءاللہ جی آپ بہت ماشاءاللہ خرچ کرتے ہیں. اس نے کہا یہ اللہ نے دی ہے، اللہ نے دی ہے، اللہ کا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. مجھے تو کہنے لگا حصے میں جگہ بھی تھوڑی ملی تھی، وہ تو تھوڑی سی تھی، اور ماشاءاللہ یہ جتنا بھی اتنا بڑا بزنس ہے، کاروبار ہے، فلاں جگہ پہ اگر جگہ ہے اور فلاں جگہ پہ کاروبار ہے، یہ اللہ کی دین ہے. اور یارو جب بندہ صدق کے دل کے ساتھ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اللہ مال کے اندر اضافہ کرتا ہے. اللہ غیبی خزانوں کے ساتھ انسان کی مدد کرتا ہے. اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ خود کہہ رہا ہے یہ قرض حسنہ ہے، مجھے قرض حسنہ دے رہے ہو، میں کئی گنا بڑھا کے لوٹاؤں گا. اب وہ آپ کی اخلاص پہ ہے. اگر آپ کا اخلاص ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس مال کو کئی گنا بڑھا دے. وہ مال کم ہوگا. اگر ایک بندہ 500 دہاڑی کماتا ہے، ماشاءاللہ خلیل صاحب کہتے ہیں اگر 500 میں وہ 50 بھی دے تو قاری صاحب مال کے اندر برکت آئے گی کہ نہیں؟ میں نے کہا جی آئے گی، ضرور آئے گی. وہ 20 روپے بھی دے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ برکت ڈالے گا. صدقہ کرنا چاہیے، صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو مال ہے نا، مال، یہ جو مال انسان جمع کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، رب کی بارگاہ لگی ہوگی کل قیامت والے دن، یہ مال گنجے سانپ کی طرح اس کے سامنے آئے گا اور اس کے اوپر 2 سیاہ نقطے بنے ہوں گے. اور وہ جو سانپ ہوگا وہ اس کے گلے کو پکڑ کر گھونٹے گا، اس کے چمڑوں کو پکڑے گا اور بتائے گا میں تیرا مال ہوں. جس کو اکٹھا کرنے کی دھن میں رہتا نا، اللہ تعالیٰ نے ہمزہ، سورۃ الہمزہ کے اندر بھی بیان فرمایا نا، الذی جمع مالا وعددا، مال کو جمع کرنے والوں، مال کو گن گن کر رکھنے والوں. میرا یہ پیغام ان تمام سرمایہ داروں لوگوں کو بھی ہے. نواز شریف صاحب الذی جمع مالا وعددا، زرداری صاحب الذی جمع مالا وعددا، عمران خان صاحب الذی جمع مالا وعددا، جہانگیر ترین صاحب الذی جمع مالا وعددا. جتنے بھی سرمایہ دار ہیں جو مال کو جمع کرتے ہیں، مال اکٹھا کرتے ہیں، مال کی دھن میں لگے رہتے ہیں، چینی کو سٹاک کر لیتے ہیں، مارکیٹ میں شارٹ ہوگی، چینی مہنگی ہوگی، غریب کی رسائی اس تک نہیں ہوگی، گھی سٹاک کر لیتے ہیں. جب سٹاک کریں گے مارکیٹ میں نہیں ہوگا، گھی مہنگا کر دیں گے. پیٹرول سٹاک کر لیتے ہیں، پیٹرول بھروانے کے لیے جب جایا جاتا ہے پیٹرول پمپ والے پروڈکٹ نہیں ڈالتے ہیں. کیوں؟ انہیں پتا ہے پیٹرول مہنگا ہونے والا ہے، کروڑوں اربوں منافع ہمیں آئے گا. الذی جمع مالا وعددا، الذی جمع مالا وعددا،
مالوں کو جمع کرنے والوں، گن گن کے رکھنے والوں، اللہ کا پیغام سن لو، اور تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ مال ہمیں ہمیشہ کے لیے زندہ رکھیں گے؟ الذی جمع مالا وعددا یحسب ان مالہ اخلدا، کیا تمہیں موت نہیں آئے گی؟ تم اس لیے مالوں کو اکٹھا کر رہے ہو، جمع کر رہے ہو؟ کیا قارون بچ گیا؟ کیا ابی بن خلف بچ گیا؟ کیا نمرود بچ گیا؟ کیا فرعون بچ گیا؟ یحسب ان مالہ اخلدا، کس خوش فہمی میں بیٹھے ہو؟ یحسب ان مالہ اخلدا، کلا لینبذن فی الحطمہ، رب نے فرما دیا ہے یہ مال تمہیں نہیں بچا سکتا، تمہیں حطمہ میں ڈالا جائے گا۔ حطمہ کیا چیز ہے؟ وما ادراک ما الحطمہ، رب فرما رہا ہے تم کیا جانو حطمہ؟ نار اللہ الموقدہ، وہ اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے جس کے اندر اس بندے کو ڈالا جائے گا جو مال جمع کرتا ہے، جو مال اکٹھا کرتا ہے، جو مال کو جمع کرنے کی دھن میں لگا رہتا ہے، نہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، نہ غریبوں کے اوپر خرچ کرتا ہے، صرف اس وقت خرچ کرتا ہے جب ووٹ کا حصول ہوتا ہے، ووٹ حاصل کرنا ہے، اس وقت خرچ کرتا ہے جب کوئی مفاد ہوتا ہے، اس وقت خرچ کرتا ہے جہاں پہ شہرت مقصود ہوتی ہے۔ الذی جمع مالا وعددا، مالوں کو جمع کرنا چھوڑ دو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے، اللہ دنیا کے اندر بھی کامیابیاں دے گا، آخرت کے اندر بھی کامیابیاں دے گا۔ اگر مالوں کو جمع کرو گے، گن گن کے رکھتے رہو گے، تو اللہ نے فرمایا ہے کہ اسے حطمہ کے اندر داخل کیا جائے گا، اور حطمہ وہ آگ ہے جسے اللہ نے جلایا ہے۔ آپ اندازہ کر لیں کہ اس بندے کو اس آگ میں ڈالا جائے گا جو کس نے جلائی ہے؟ بھائی اللہ نے جلائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اپنے راستے کے اندر مال کو خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب بھی کہیں موقع ملے تو ضرور خرچ کیا کریں، نہ کنجوسی کیا کریں، نہ بخل کیا کریں کبھی بھی، اور دینے کے بعد باتیں تو قطع نہ کیا کریں۔ اگر باتیں کریں گے تو حقیقی بات ہے جتنا بھی آپ نے مال دیا ہے وہ سارے کا سارا ضائع چلا جائے گا۔ اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت کی سمجھ عطا فرمائے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔